جو ایک اہم چیز ہے نا وہ یہ یاد کرنے والی ہے، جو وہ پڑھنے والی ہے، کہ تجوید کا معنی جو ہے نا، تجوید کا معنی، تجوید کا معنی ہے عمدگی اور خوبصورتی، ٹھیک ہے، اس کے یہ معنی ہے جو کہ خرابی اور بدنمائی کی ضد ہیں۔ اور قرآن کی اصلاح میں تجوید کے معنی قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا، الفاظ و کلمات، ٹھیک ہے، یعنی اس کا گھٹاؤ چڑھاؤ بڑھاؤ، یعنی جو بھی اس کے اندر تبدیلی وغیرہ ہے اعراب کی، یہ جو اعراب کی غلطی، ٹھیک ہے، اس سے پاک صاف ہونا، اور نیز اس کی تلاوت کی جو ہے نا وہ کیفیت جو ہے نا متواتر سلسلہ بسلسلہ بارگاہ نبی تک متصل سند بسند ثابت ہو۔ اب ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اسی طریقے سے ہم کریں گے کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سے ہم تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے، سلسلہ بسلسلہ متواتر، متواترن یعنی سلسلہ بسلسلہ ہم تک پہنچی ہے، اسی طرح ہی ہم اس کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر ہر چیز کا رعایت رکھتے ہوئے، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے۔ سب اتنی سی بات یاد کرنا اس میں ضروری ہے، اس میں کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں یاد کرنے والی، وہ تفصیلی جب انشاءاللہ پڑھیں گے تب اس کے اندر بھی آ جائیں گے۔ آپ اگلا سبق کر لیں، جو سبق نمبر ہے، دو ہے سبق نمبر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سبق حروف قلقلہ اور حروف صفیر کی ادائیگی، حروف قلقلہ اور حرف صفیر کی ادائیگی۔ حروف قلقلہ کون سے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں؟ صرف 5 حروف کو ہلا کر پڑھیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف 5 حروف کو ہلا کر پڑھیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ان کا مجموعہ ہے قطب الجدین، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اتنی سی تعریف ہے حروف قلقلہ کی، کہ صرف 5 حروف ہیں، ان کو ہلا کر پڑھیں گے، اور ان کا مجموعہ ہے قطب جدین، ٹھیک ہے، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مشق کرنے کا یہ طریقہ ہے، جس طرح آپ نے پہلے اس کی ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی مشق کی ہے، اسی طرح یہ ہے کہ مطلب اس کو پہلے زبر کے ساتھ، پھر زیر کے ساتھ، پھر پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ میں مشق کروں گا، آپ ساتھ ساتھ مشق کیجیے گا، اور اس میں آواز کو گھٹنا نہیں چاہیے آپ نے، یعنی آواز کو دبانا نہیں ہے، قلقلہ ظاہر کرنا ہوتا ہے، قلقلہ کا مینز ہوتا ہے جنبش دینا، حرکت دینا۔ تو جب جنبش تبھی پیدا ہوگی جب آپ اس کو دبائیں گے نہیں، آواز کو، کچھ لوگ کرتے ہیں اق ہے نا، اقو، تو اس کو پڑھیں گے اق، اق، روک دیں گے آواز کو، روکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب قلقلہ ہے اب، تو اس کو پڑھیں گے اب، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ میں پڑھوں گا، ساتھ ساتھ مشق کروں گا، تو آپ بھی مشق کیجیے گا مائک بند کر کے، جی۔ اقو، اقو، اقو۔ اس کے اندر وہی چیز کا خیال رکھنا ہے، میں نے جیسے پیچھے بھی بتایا تھا آپ کو، ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں، کہ قوف موٹا ہے نا، تو اس کی وجہ سے حمزہ کو موٹا نہیں کرنا، حمزہ اصل باریک ہے، ٹھیک ہے، تو او کو نہیں کریں گے، او کو ایسے نہیں کریں گے، اقو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہی ایقو، 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 اوقو، 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 پھر تینوں کو ایک مرتبہ اکٹھے، اقو، ایقو، اوقو۔ اسی طرح ہی پا کی الپو، 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 الپو نہیں کرنا، ایپو، 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 اوپو، اوپو، اوپو۔ کٹھی الپو، ایپو، اوپو۔
اب 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 इब 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 उब 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 अब इब उब अज 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 इज 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 उज 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 अज इज उज अद 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 ईद 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 उद 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 अद ईद उद। जी, आगे इसकी तमरीन है उसी तरह जिस तरह हमने कलिमात पढ़े थे, वो भी साथ साथ आप पढ़िएगा। वबहन क़दहन सुबहन नक़अन तब्ब कसब मसद अल फलक खलक वक़ब अल उक़द हसद मطلع मुहीत तजरी मजीद। जी, तंबी तंबीहात यानी तंबीह जो इन्होंने लिखी है वो क्या है कि बाकी हरूफ को हिलाकर पढ़ने से बचेंगे। ठीक है, बाकी हरूफ को हिलाकर पढ़ने से बचेंगे। जैसे अक्सर तरीन गलती, अक्सर 90% जिन्होंने तजवीद नहीं पढ़ी होती बल्कि 95% उन लोगों की ये गलती आती है कि जितने हरूफ जो होते हैं साउंड प्रूफ होते हैं, जिनका यानी हिलाना नहीं होता, ठीक है, यानी जिनको हिलाना नहीं होता, वो हिलाने के बगैर पढ़े जाते हैं, उनको भी हिला कर पढ़ते हैं। जैसे अन आमता है ना, तो उसको अन आमता पढ़ना। अल मगजूबी है तो उसको अल मगजूबी। ठीक है, अन आमता पढ़ते हैं और अल मगजूबी, जबकि इनको हिलाना नहीं है। अन आमता अल मगजूबी। इसी तरह ही जालना है तो उसको जालना पढ़ना, जालना, तो ये भी गलत है। जालना, ज़ललना है तो उसको ज़ललना पढ़ना, ये भी गलत है। तो ज़ललना सही अदायगी, ज़ललना। इसमें लिखा है नून मीम गैन और लाम के सुकून को खूब जमाओ से अदा करें कि आवाज बंद हो जाए और मिल यानी हिलाने, यानी जो हिलाना है ना, जिसको मैंने बताया था आपको कि अनअमता अल मगजूबी जालना, इस तरह हिले नहीं आवाज। ठीक है, हिलने ना पाए। और इसकी सूरत में ये इसकी सूरत में ये है कि इनका सुकून अदा करने के बाद मखरिज यानी हरूफ के निकलने की जगह को नरमी से और आहिस्ते से, नरमी और आहिस्ते से खोलेंगे। मश्क यही जो मैंने अभी दुरुस्त अदायगी के साथ बताई है उसी की मश्क करनी है। अन आमत अल मगदूबी जअलना ज़ललना। ठीक है, लिहाजा अल्हम्दु को अलहम्दु, रब्बिल आलमीन को रब्बिल आलमीन, ये सारे गलत अदायगियां उन्होंने बताई हैं। इहदीना को इहदीना,
المستقیم کو المستقیم، ٹھیک ہے۔ انعمتا کو انعمتا، ہلا کر پڑھنا غلط ہے، کیونکہ آواز کے ہلنے سے سکون میں حرکت کا کچھ اثر آ جاتا ہے۔ جیسے اہدینا ہے نا، تو اہدینا میں جب ہم پڑھیں گے نا ہلا کے اہدینا، اہدینا اہدینا الصراط اہدینا الصراط ہے تو اس کو پڑھیں گے نا اہدینا الصراط، تو آپ غور کریں کہ ہا کے نیچے کسرہ کی علامت آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد کو الحمد ال لام کے اوپر فتح کی آ رہی ہے علامت، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ دیجیے گا۔ کہ انعمت المغضوب جعلنا ضللنا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی کلمات لکھے ہیں ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، پچھلے جو ہے صفحے میں بھی پڑھا ہے، اسی طرح ہی اس کو ہلا کر نہیں پڑھنا۔ اور نیچے بھی انہوں نے کلمات لکھے ہیں جیسے الحمد رب العالمین اہدنا المستقیم انعمت، یہ جتنے کلمات لکھے ہیں ان کو ہلا کر پڑھنے سے بچنا ہے۔ ان کو ہلا کر پڑھنے سے کیوں بچنا ہے؟ اگر ہم ان کو ہلا کر پڑھتے ہیں تو ان کے اندر حرکت کا کچھ حصہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے اہدنا ہے نا، تو ہم جب اس کو ہلا کر پڑھیں گے نا تو بنے گا اہدنا اہدنا الصراط اہدنا الصراط، تو آپ غور کریں ایہی دی تو ہا کے نیچے کسرہ کی اثرات آ رہے ہیں، کسرہ کے اثرات آ رہے ہیں، اہدینا کو اہدینا پڑھیں تو اسی طرح ہی الحمد کو الحمد الحمد الحمد، تو لام کے اوپر فتح کے اثرات آ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ بہت خصوصی چیزیں ہیں۔ تو جو 5 کلمات صرف 5 حروف بتائے ہیں قطب الدین، ان کے علاوہ کسی حرف پر آواز نہیں ہلے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح ہی کہ بعض قرہ یعنی کچھ مصری قرہ ہیں، کچھ 1 2 قرہ ایسے ہیں جو جنہوں نے اپنا ایک لہجہ بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جس کی بنا پر وہ اپنے لہجے پر قائم رہتے ہوئے ان حرفوں کو غلط پڑھتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ بس یہ بات ہے ان کی جو ہے نا تنبیہات میں۔ آگے حروف صفیریہ 3 ہیں جو کہ مثل سیٹی کے نکلتے ہیں، وہ ہے صاد زا اور سین، کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ آگے اس کی مشق ہے، اس کی مشق میں کرتا ہوں، آپ پیچھے پڑھیے گا۔ صاد کی مشق، اوس 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 ایوس 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 اوس 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 ایوس اوس از 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 is 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 uz 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 as is uz seen as as is 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 us 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 as is us اب آگے اسی طرح ہی ان کی تمرین ہے، یہ بھی آپ پڑھ لیجئے۔ صاد کی صبر صوت نصوص قصر إخلاص صامت نصر صفات ذا رزق جائزة زعيم لازم زجاج بزاز ذكي عزم سين درس صوت
بأس إفلاس سمير مسافر نسر أساس. جی آگے کیجیے گا، کچھ لکھا ہے اس میں؟ جی بس یہی باتیں ہیں ان کے اندر، آپ باقی ان کی مشق ہے، کچھ اچھے طریقے سے ان کی مشق کر لیجیے، اور مختصر سی تعریفات ہیں وہ یاد کر لیجیے، اور کچھ تنبیہات میں نے بیان کی ہیں، ان کو مکمل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مختصراً بھی یاد کر سکتے ہیں کہ حرف قلقلہ کے علاوہ باقی کسی حروف پر آواز نہیں ہلے گی، باقی کسی بھی حروف پر آواز نہیں ہلے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایک دو مثالیں اس میں سے یاد کر لیں، ہلا کر اور نہ ہلا کر پڑھنے کی، تو انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ناصر ہو۔ جی کچھ سبق کے متعلق بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔